نماز پڑھتا جا رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، نماز پڑھتا جا رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، نماز پڑھتا جا رہا ہے، لڑکیوں سے موبائل پہ بات بھی کر رہا ہے، نماز پڑھتا جا رہا ہے، اس کے چکر 2-2 5-5 سے چل رہے ہیں، نماز پڑھتا جا رہا ہے، گرل فرینڈ بنائے ہوئے ہے، تو پھر وہ یہ امید بھی چھوڑ دے کہ اللہ کے ہاں ہماری عبادت کروں، امید وہ لگائے قبول ہو رہی ہے نہیں، یہ تو اس کو بھی نہیں معلوم، لیکن وہ امید لگا سکتا ہے اللہ سے خیر کی، جو برائیوں سے بچ رہا ہو کہ انشاءاللہ ہماری نماز اللہ کے ہاں قبول ہو رہی۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز کا مقصد ہی بتایا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے شرمی اور بے حیائی سے روکتی ہے، کھلے ہوئے گناہوں سے بھی اور برے چھپے ہوئے گناہوں سے بھی، یہ نماز کا مقصد ہے۔ اسی طرح روزے کا بھی ایک مقصد تھا۔ میں جانتا ہوں رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے، اب میں روزے کی فرضیت میں نہیں بول رہا ہوں، لیکن یہ تو بتانا ہی ہے نا آپ کو کہ رمضان کے روزوں کے قبولیت کی امید کون لگا سکتا ہے، کس کے روزے اللہ کے یہاں قبول ہو سکتے ہیں اور کس کے نہیں، یا رمضان کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے ہوتی ہمارے اور آپ کے اوپر، رمضان کے روزوں کا مقصد کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمانوں والو تمہارے اوپر رمضان کے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ ہسٹری بتائی، صرف تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، یہ مت سمجھنا، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض کیے تھے۔ ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے، ریزن کیا ہے، کارن کیا ہے؟ ہم نے یہ روزے تمہارے اوپر فرض کیوں کیے؟ بھوکا مارنے کے لیے نہیں، پیاسا رکھنے کے لیے نہیں۔ کیا تمہیں صبح سے لے کے شام تک بھوکا رکھیں گے، پیاسا رکھیں گے تو ہمارا اناج بچ جائے گا، غلہ جو ہم پیدا کرتے ہیں بچ جائے گا، اور پھر جو بچے گا وہ پورے سال اپنے بندے میرے بندے کھائیں گے پیئیں گے؟ کیا اسٹور میں جمع کرنے کے لیے؟ نہیں۔ ریزن کیا ہے؟ ہم نے رمضان کے روزے جو تمہارے اوپر فرض کیے، اس کا ریزن ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری تمہارے اندر آ جائے، اللہ کا خوف تمہارے اندر آ جائے۔ بہت بڑی بات کہی ہے، روزے اللہ کا خوف پیدا کرتے ہیں، ڈر پیدا کرتے ہیں۔ کیسے؟ سماج میں بہت سی برائیاں پائی جاتی ہیں، لیکن ایک برائی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں شریر، اوباش اور بدماش لڑکوں سے محفوظ کیسے رہے۔ ہر آدمی کو چنتا ہوتی ہے، میری بیٹی 16 سال کی اسکول جا رہی ہے، کئی جگہ سے گزر کے جانا پڑتا ہے اور راستوں میں چھچورے لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری بیٹی کو چھیڑ دیں، ہو سکتا ہے ہماری بہن کو چھیڑیں، یہ ڈر سب کو لگتا ہے، اور آج کے زمانے میں تو بہت زیادہ۔ جانتے ہو روزے کا سب سے بڑا مقصد کیا بتایا؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، اللہ نے نوجوانوں کو حکم دیا، نوجوان لڑکوں کو حکم دیا، تم میں سے جو نوجوان ہو، جو طاقت رکھتا ہو شادی کرنے کی، اپنی بیوی کو کھلانے کی، اپنی بیوی کو پلانے کی، اگر بیوی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرانے کی، اس کو کھلانے پلانے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے علاج کی طاقت رکھتا ہے، اس کا حق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْيَتَزَوَّجْ، اس لڑکے کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ آج تھوڑا سا ادھر توجہ دیجیے، آج آپ شانتی سے سن رہے ہیں تو سنیے، بہت سمجھو کہ عورتوں کی آواز بند ہو گئی، ورنہ یہ عام طور پر اتنا قریب انتظام ہو تو منہ ان کے بند نہیں رہتے ہیں۔
بہت سکون کے ساتھ وہ بھی سن رہی ہیں، اللہ کرے کہ سنتی رہیں بیچاری ایسے ہی۔ آج آپ کو تھوڑی سی ایک دو باتیں ہم ابھی اس طرف لا رہے ہیں۔ نوجوانوں کو کیا حکم دیا؟ اگر وہ شادی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، بیوی کا حق ادا کر سکتے ہیں، بیمار ہو جائے تو علاج کر سکتے ہیں، ان کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فَلْيَتَزَوَّجْ، ان کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لیں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ نکاح کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں نکاح کا فائدہ، شادی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اغض للبصر، نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ جب کوئی نوجوان شادی کر لیتا ہے تو نگاہیں جھک جاتی ہیں، یعنی دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں پر پھر وہ غلط نظر نہیں ڈالتا۔ اور دوسرا فائدہ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی عورت کو بھی لڑکے کے اندر لڑکی کے اندر ایک خواہش رکھی ہے، اچھا رکھی ہے۔ اس لیے وہ لوگ ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جو 25 سال کے اور 30 سال کے ہو گئے اور پھر بھی نکاح نہیں کر رہے ہیں۔ وہ لڑکیاں، وہ ماں باپ بھی ظالم ہیں جن کی بیٹیاں 20 سال سے بڑی ہو چکی ہیں، 25 سال اور 30 سال کی ہو چکی ہے اور وہ اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے جو چیز لڑکے اور لڑکی کے اندر رکھی ہے اس کی پورتی کا حکم بھی اسی نے دیا ہے۔ اس لیے خواہش اللہ نے رکھی ہے تو اللہ ہی کے مرضی کے مطابق اس خواہش کو پورا کرنے کا حکم بھی اسی نے دیا ہے۔ اگر ان لڑکوں کو اور ان لڑکیوں کو جائز طریقے سے اگر خواہش کی تکمیل، اس کو کمپلیٹ کرنے کی اجازت سماج نہیں دیتا ہے تو سماج کے اندر برائیاں ہوں گی، سماج کے اندر برائیاں پنپیں گی، اور پھر ایسی برائیاں پنپیں گی کہ آپ کے کالج کے لڑکے اور لڑکیاں شام کے ٹائم پر آپ کے ڈیم و جھیل کے پاس جا کر یہیں پر عیاشی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ایک دوسرے کے منہ میں منہ ڈالے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ منظر آپ دیکھ لیں، اور دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ ہی کے آس پاس ڈیم ہوگا، جھیل ہوگا، وہاں شام کے ٹائم پر یہ منظر آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ اسی قانون قدرت کے ساتھ بغاوت کا نتیجہ ہے۔ بغاوت کرو گے، شادیاں جلدی نہیں کراؤ گے تو یہ دن تمہیں، تمہارے بہن اور بیٹیوں کو یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ سیلاب آئے گا تو کہاں جائے گا؟ آپ کسی چیز کو روک رہے ہیں، بالٹی پانی سے بھر رہی ہے، بھر گیا، آپ ٹوٹی بند نہیں کریں گے تو پانی پھینکے گا۔ آپ اس خواہش کی تکمیل کے لیے ان لڑکے لڑکیوں کی شادی نہیں کرائیں گے تو یہ غلط راستے اپنائیں گے، اور اپنا رہے ہیں۔ اور سنیے نکاح کا فائدہ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نگاہیں جھک جاتی ہیں، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری چیز دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا فرمائی، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر کسی نوجوان کے اندر شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ اتنا نہیں کماتا ہے کہ اپنی بیوی کو کھلا سکتا، اپنی بیوی کو پلا سکتا ہے، اس کے پاس اپنے کھانے کو نہیں ہے، صبح کھاتا ہے تو شام کو بھوکا سوتا ہے، شام کو کھاتا ہے تو صبح بھوکا اٹھتا ہے، اس کے پاس اپنے لیے لالے پڑ رہے ہیں، وہ اپنا گزر بسر نہیں کر پا رہا ہے۔ ایک کسی انسان کی لڑکی سے شادی کر کے لائے گا تو اس کو کہاں سے کھلائے گا پلائے گا؟ اگر وہ اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کھلاتا اور پلا نہیں سکتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اس نوجوان کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ کیا پتا چلا؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھے؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ زکوٰۃ دے؟
اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ حج کرنے چلا جائے؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ اپنے گھر پہ بیٹھ جائے؟ اگر شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کھلانے پلانے کی طاقت نہیں ہے، بیوی کا علاج نہیں کرا سکتا، اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور کوئی نیک کام کرنے کا حکم نہیں دیا، یہ کیوں نہیں کہا ماں باپ کی خدمت کرے، باپ کی سیوا کرے، ماں کی سیوا کرے؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ کیوں کہا فعلیہ بالصوم کہ وہ روزے رکھے، نفلی روزے؟ کیوں؟ جو شخص نوجوان ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو غیر شادی شدہ نوجوان سماج کے لیے اتنا بڑا خطرہ ہے، اگر 20 سال کا، 22 سال کا، 25 سال کا ہو چکا اور شادی نہیں کر رہا ہے تو سماج کے سارے رہنے والے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا خطرہ ہے ہمارے سماج کے لیے کہ ہماری بہن اور بیٹی کی عزت و آبرو اس سے محفوظ نہیں رہ سکتی ہے۔ ہم سماج کو للکار رہے ہیں۔ آج ایک کرسی کر کے ہمیں بھی چائے دے دیجیے، ہم بھی پیتے رہیں۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہوں، دے دیجیے تھوڑا سا، گلا تھوڑا ہمارا کھل جائے گا۔ آج میں سماج کو للکار رہا ہوں، اور جتنے بھی سماج میں بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں یہ سنیں، حساب کتاب نہیں دے پاؤ گے اللہ کے یہاں۔ قبر میں پیر لٹکے ہیں، آپ یہ کام کر لو۔ ہماری ماں بہن بیٹیاں زیادہ سنیں، آج تھوڑے دوسرے ٹائپ کی تقریر ہو رہی ہے میری، سنیے گا۔ نوجوان شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی نہیں، ابھی تو پڑھ رہا ہے میرا بیٹا، ابھی 12 کیا ہے اس نے، سائنس سائڈ لی ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا تب شادی کریں گے۔ ارے اللہ کے بندے 12 کیا ہے تو 12 اور 18 سال کا تو ہو ہی چکا ہوگا، تبھی تو 12 ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے 20 سال میں شادی کر دو، 21 میں کر دو، 22 میں کر دو، لیکن 25 سال تک شادی نہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صاحب ابھی تو اس کا MBBS میں ایڈمیشن ہوا، 2nd ایئر ہوا، ارے کوئی روک رہا ہے آپ کو شادی کے بعد مت پڑھاؤ؟ کس نے منع کیا؟ اور اس چکر میں اپنی بیٹی کو بھی روکے ہوئے ہیں۔ صاحب ابھی B.Ed کر رہی ہے ہماری بیٹی، PTC کر رہی ہے ہماری بیٹی، اپنے جب پڑھ جائے گی تو رشتہ اچھا مل جائے گا، اچھے رشتے کے چکر میں وہ خراب ہو چکی ہوتی ہے یار۔ اب وہ اپنے شوہر کے لیے اوریجنل بیوی نہیں رہی، میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ آپ نے 25، 26، 28 سال تک اپنی بیٹی کو گھر میں رکھا، آج نکاح کر رہے ہیں، وہ آپ کے داماد کے لیے اپنے ہسبینڈ کی امانت کی حفاظت نہیں کر پائی۔ کچھ بھی کہہ لو، اس نے اس امانت کے ساتھ خیانت کر چکی ہوتی ہے۔ کیا وہ لڑکی اتنی دیندار ہے جو بتا دے گی اپنے حوصلے والے ہسبینڈ کو کہ دیکھو اسکول میں پڑھتے تھے، کالج میں پڑھتے تھے، میرا چکر بھی بوائے فرینڈ سے چل چکا ہے اور میں اس کے ساتھ رات گزار چکی ہوں، اب تمہیں کرنا ہو تو کر لو؟ اتنی ایماندار ہے کوئی لڑکی آج کے زمانے میں جو بتا دے؟ اور اتنا ایماندار ہے لڑکی کا باپ جو یہ کہہ دے کہ میری بیٹی سے اس طریقے کی حرکت ہو گئی، اب تمہیں کرنا ہو تو کرو؟ یہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ یہ ذمہ داری سماج کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ لڑکیوں پر نظر رکھیں، جب بالغ ہو تو نکاح کر دیں۔ زیادہ سے زیادہ لڑکی کی عمر قانونی طور پر دیکھ لیا جائے تو 18 سال، لڑکے کی 21 سال، اس کے بعد آپ نکاح کا انتظام کروائیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ سماج میں یہ نوجوان جتنا بڑا خطرہ ہے، ماں بہن اور بیٹیوں کے لیے، اس خطرے سے اگر روکا جا سکتا ہے اس نوجوان کو، وہ کسی کی ماں بہن بیٹی کے اوپر کود پڑ سکتا ہے، جمپ لگا سکتا ہے، کسی کی عزت و آبرو کو چھلنی کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا نوجوانوں، اگر شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، خواہش تو ہے، اچھا تو ہوتی ہے،
لیکن شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، کھلانے پلانے کی اور بیوی کا حق ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو تم دوسروں کی ماں بہن بیٹی کی عزت و آبرو کی حفاظت تبھی ہوگی۔ فعلیہ بالصوم، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ یعنی اب روزہ ہی رکھنے سے نوجوان کے اندر تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے، اور روزہ دوسروں کی ماں بہن بیٹی کی عزت اس کے اندر پیدا کرے گا۔ میرے بھائیوں، اندازہ لگائے روزے کا مقصد؟ روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ نوجوانوں کو حکم دیا جو شادی کر اچھا تو ہے لیکن کر نہیں سکتے، طاقت نہیں ہے کھلانے پلانے کی، تو ان کو یہ حکم دیا وہ روزہ رکھیں، کیونکہ روزہ رکھیں گے تو سماج کی دوسروں کی بہنیں اور بیٹیاں محفوظ رہیں۔ مولانا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، اب بتائیے 30 روزے تو اللہ اللہ کر کے رکھے، مولانا صاحب گرمی پڑنے لگی، اب مولانا صاحب ایک اور حکم دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو نوجوانوں کی شادی نہیں ہوئی وہ زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھے۔ اور لوگ حج روزے تو رکھے نہیں جا رہے نفلی، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نکاح کرو۔